اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو دوسرا یہ حق ہوا کہ کوئی مسلمان بیمار ہوا اس کی عیادت کی جائے۔ واتباع الجنائز، کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، تو اب دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور اس فوت ہونے والے کا یہ حق ہے کہ اب اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اب یہ ہمیں اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہوا جائے، اس کے جنازے میں جایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور چوتھا یہ حق دیا اسلام نے کہ جب کوئی دعوت دے، کوئی انویٹیشن آپ کو بھیجے، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اب دعوت دینا اور قبول کرنا دونوں طرف سے، اب کسی نے دعوت دی قبول کی جائے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ اس مسلمان کا آپ پر حق بھی ہے کہ وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔ اب اسی سے دیکھیں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا تعلق بنتا ہے۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور نمبر 5 پہ ارشاد فرمایا جب سنیزنگ، ایک کے لیے سلام کافی ہوتا ہے، یہ بھی حقوق ہے مجلس کے۔ آیا بندہ سلام کہہ دیا، بس بیٹھ جائیں، ہر ایک کے ساتھ سلام ہاتھ ملانا یہ شریعت نے حکم نہیں دیا۔ یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے، کوئی بندہ آئے، یہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے سلام کہہ دیا، آرام سے بیٹھ کے، یہ مجلس کا حق ہے، کیونکہ گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے وہ حدیث ہو، قرآن ہو، توجہ بٹ جاتی ہے۔ تو اب توجہ بٹ جانا قرآن و حدیث سے تو یہ پھر اچھا نہیں ہوتا، اور مجلس کے یہ بھی حقوق ہیں۔ آنے والا سلام کہے، یہ نہیں کہ جو بیٹھے وہ سلام کہیں، جو آنے والا ہے وہ سلام کہے اور آرام سے بیٹھ جائے۔ ہر ایک کے ساتھ جا کر ہاتھ ملانا یہ شرعی حکم نہیں ہے، بس آئیں سلام کہیں بیٹھ جائیں۔ یہ اگلی حدیث مبارکہ میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تشمیت العاطس، کسی نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ، اور جواب میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ بولیے، یرحمک اللہ۔ یہ اس کا حق ہے، یہ شرعی حکم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ جب چھینک آئے تو چھینک مارنے والا سنیز پر وہ کہے الحمدللہ، اور جو سننے والا تھا وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ اب اگر جس نے چھینک ماری تھی مزید وہ دعائیں دینا چاہتا ہے تو وہ یہدیکم اللہ، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو یہ دعائیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ مسلم اور دارمی دونوں میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ بولیے، 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کے معاملات ہیں، ہم اسی سے کتنا ثواب کما سکتے ہیں، اللہ سے کتنا اجر و ثواب لے سکتے ہیں، اسی سے آپس میں محبتیں آتی ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق و فرائض؟ 6 ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں 6 حقوق؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو سب سے پہلے پہلا کلمہ، فرسٹ کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہائے یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ سب سے پہلا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا حق، ایک بندے کا حق، دوسرے بندے کا یہ فرض ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نہیں ہوا، توجہ ادھر رکھیں۔ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ،
دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے دعوت دینی بھی چاہیے اور قبول بھی کرنی چاہیے. اب اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں اچھا تعلق پیدا ہوتا ہے، آپس میں ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان آپ سے مشورہ لے، آپ سے مشاورت کرے کسی میٹر میں، کسی کام میں، کسی عمل میں، کہیں پر آپ سے وہ مشورہ لے رہا ہے، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دیں. یہ بھی ہمیں شرعی حکم ملا ہے. ہم اس کو پتہ نہیں کیا اس کی مجبوری سمجھ لیں یا کوئی اور، پھر اس سے یعنی اس پر روب اور دبدبا اور تکبر اور غرور نہیں. اللہ کی رضا کے لیے ایک بندہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، غلط مشورہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ پوچھیں یہ یہاں سے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، ٹینک جانا ہے تو بتا دیں دوسرا راستہ کہ ادھر کو چلے جائیں. یہ غلط بات ہوگی. صحیح مشورہ دیں، اچھا مشورہ دیں. یہ تمہارا اللہ اور رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر فرض ہے اچھا مشورہ دینا. اور نمبر 4 پہ فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب کوئی چھینک مارے سنیز تو پھر وہ کہے الحمدللہ. فَسَمِّتْهُ، تو آپ کہیں یرحمک اللہ. بولیے کیا لفظ ہے؟ یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. پھر بولیے یرحمک اللہ. یہ الفاظ یاد ہونے چاہیے سب کو. 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. اب ذرا سوچیں، ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسایوں میں کوئی بیمار ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کی عیادت کریں. کتنے دن ہو گئے کوئی بیمار ہے ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. اور یہی جب آپ پہ آئے کوئی بیماری اور آپ کو کوئی ملنے نہ آئے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ ہر بندہ سوچے ذرا کہ جب وہ بیمار ہو اور اس کی عادت کوئی کرنے نہ آئے، وہ اکیلا اس وقت پریشان ہے، حالت بیماری میں ہے اور کوئی ملنے نہیں آیا، اس پر کیا گزرے گی؟ اور یہ بیماری تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، اور کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو اب جو بیمار ہے اس کی عادت کریں، تیمارداری کریں، اس کو وزٹ کریں. یہ اس کا حق اور تمہارا فرض ہے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی فوت ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اصالِ ثواب کریں، اس کے لیے جنازے میں شریک ہوں. یہ اس کا چھٹا حق اور تمہارا فرض ہے. اب ان حقوق میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سلام. سلام کا جواب دینا اور سلام کہنا. آئیے چند حدیث مبارکہ ہم سلام کے حقوق و فرائض کہ سلام کیسے کہا جائے اور جواب کیسے دیا جائے اس پر آتے ہیں. سب سے پہلے تو سن لیں سلام کا طریقہ کیا ہے. حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام کے پاس. حضرت اما عائشہ صدیقہ پاس تھی. اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ تو فرشتے ہیں، اب فرشتوں کا پہلا کلمہ بھی یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرشتوں کا پہلا کلمہ بھی یہی ہے، انبیاء کا پہلا کلمہ بھی یہی ہے. آ کر کیا کہتے تھے؟ بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کیونکہ ویمن کے لیے پردہ ہے، ہر ایک سے پردہ ہے، تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ سلام حضرت اما عائشہ صدیقہ کو نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سلام ہو آپ پر اور آپ کی زوجہ پر بھی سلامتی ہو. حضور علیہ السلام نے آگے سلام پہنچایا ہے کہ اے عائشہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے سلام کہا ہے اور آپ کو بھی سلام بھیجا ہے. اب دیکھیں ہم کسی کے لیے سلام بھیجیں، اب سلام قبول کر کے جواب کیسے دینا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا. حضور علیہ السلام نے سلام پہنچایا، حضرت جبرائیل کا سلام پہنچایا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو.
اب جواب میں انہوں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جواب میں انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی ان پر اللہ کی سلامتی ہو، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان پر اللہ کی برکات ہو۔ اب جب ہمیں کوئی سلام پہنچائے یا ہم کسی کو سلام پہنچائیں تو جواب یہ ہوتا ہے وعلیکہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو جو سلام لانے والا ہے اور جس نے بھیجا ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام پہنچانے والا جو درمیان میں لا رہا ہے اس کو بھی سلامتی دی جائے جواب میں، اور جس نے بھیجا ہے سلام اس کو بھی جواب اسی طرح دیا جائے اور اچھے الفاظ میں دیا جائے۔ یہ طریقہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ملا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آ کر عرض کیا کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اب یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بہت اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ، کیونکہ بندے راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اللہ کچھ فرشتوں کو اس محلے میں بھیج دیتا ہے، جس ٹاؤن سے، جس محلے سے وہ بندہ فوت ہوتا ہے اس محلے میں بھیج دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جاؤ سن کے آؤ لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بندہ اچھا تھا یا لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں کے پیسے بٹورتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، غلط مشورے دیتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اور سچی بات ہے لوگ تو ویسی باتیں کرتے ہیں نا جیسا بندہ ہوتا ہے، سامنے نہیں کریں گے تو پیٹھ پیچھے تو وہی کریں گے نا جیسا بندہ ہوتا ہے، ہاں فلاں ایسا ہے، انہوں نے میرے بھی اتنے پیسے دینے نے، یہی ہوتا ہے نا، اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا، یہ سودے پہ سودا یہ مارا تھا، مجھے فلاں جگہ پہ تنگ کیا تھا۔ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، اگر اچھائیاں ہوں تو بندے وہی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ فرشتے آتے ہیں اس محلے میں، اس ٹاؤن میں آتے ہیں، اس کے ارد گرد لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہی اللہ کے ہاں پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک شہادت اور گواہی کے لیے وٹنس لیتا ہے اللہ رب العزت بھی، ان فرشتوں کی وٹنس لے کر۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر 3 بندے، only 3 people، 3 بندے اس کی تعریف کر رہے ہو کہ بندہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اس نے یہ بھی اچھا کام کیا، یہ بھی اچھا کام کیا، اگر 3 بندے اس کی اچھائیاں کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان 3 لوگوں کی گواہی کافی ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ اب یہاں پہ کس کو خوش کیا گیا، اللہ کو یا بندوں کو؟ بولیے نا بھئی، اللہ کے بندے خوش ہو گئے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہم ایک طرف نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، تلاوتیں بھی کریں، سب کچھ کریں، دوسری طرف اخلاق اچھا نہ ہو، مسجد کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہوں، خبردار تو پیچھے کھڑا ہونا ہے تو میں آگے کھڑے ہونا ہے، بچوں کو پیچھے بھیجیں، یہ کیا ہوا؟ یا پھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اونچی باتیں ہم شروع کر دیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو کتنی تنگی ہو رہی ہے، وہ کیا اسے خوش ہو رہا ہے؟ ہم تلاوت کر رہے ہوں کوئی اونچی اونچی باتیں شروع کر دیں، اس تلاوت کرنے والے کو وہ اچھا لگے گا؟ بولیے نا۔